بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ایک نیا سیشن شروع کیا جا رہا ہے جس کے اندر ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے گا۔ یہ ایک انٹروڈکٹری تعارفی ویڈیو ہے جس کے اندر سیرت طیبہ سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد باقاعدہ سیرت طیبہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سیرت اس علم کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بات کی جائے، اور بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 مراحل ہیں، اور انہی 4 مراحل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اس سیشن میں آپ کے سامنے بات پیش کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس کا تعلق آپ کی ولادت اور آپ کے بچپن سے ہے کہ اللہ رب العزت نے کن حالات میں آپ کو پیدا فرمایا، کس طرح آپ کی پرورش فرمائی اور کن حالات کے اندر آپ نے اپنا بچپن گزارا۔ پھر اس کے بعد سیرت طیبہ کا دوسرا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر سے متعلق ہے کہ اس عمر کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں پیدا فرمائیں، کیا کیا نیک صفات پیدا فرمائیں، اور لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ رہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، آپ کی اولاد ہوئی۔ یہ ساری تفصیلات سیرت طیبہ کے اس مرحلے میں بیان کی جائیں گی۔ سیرت طیبہ کے ان 2 مرحلوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کی زندگی سے۔ سیرت طیبہ کا تیسرا مرحلہ وہ ہے جس کا تعلق نبی بننے کے بعد مکی زندگی سے ہے، یعنی جس دور کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت کا مقام عطا فرمایا، آپ کی جانب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کو ان کے رب کا تعارف کرایا، بندوں کو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی فکر کی، اور اسی دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کے لیے ہر طرح کی قربانی، پریشانی اور مشقت برداشت کی۔ اس کے بعد سیرت طیبہ کا چوتھا مرحلہ ہے جس کا تعلق مدنی زندگی سے ہے، یعنی جب اللہ رب العزت کے حکم اور اس کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب اور پیارے وطن مکۃ المکرمہ کو الوداع کہا اور مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے، جہاں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے نصرت اور مدد فرمائی، آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، آپ کی محنت اور کوششوں سے ایک دینی اسلامی معاشرے کو وجود بخشا، اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے ایک اہم مقصد هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله کو اللہ رب العزت نے پورا فرمایا، دین کو غلبہ عطا ہو گیا، دین اسلام تمام ادیان اور مذاہب پر غالب آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے۔ تو اس طرح سے سیرت طیبہ کے یہ 4 مراحل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ باقی باتیں انشاءاللہ دوسری تعارفی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔